نہیں جا سکتے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر دور سے اشارہ کیا ہے تو پھر ہاتھ کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں ہاتھ نہیں کرنے، ہاتھ ایک ہی اٹھانا ہے اور دایاں ہاتھ اٹھانا ہے. یہ گرین لائٹیں ہوتی ہیں حجر اسود کے سامنے سے. طواف کا آغاز ہم کر رہے ہیں یہاں سے. پہلا چکر یہ ہم نے لگایا ہے، یہ پہلا چکر ہے آرام سے چلتے چلتے. اور یہ چکر حتیم کے باہر سے لگے گا. پھر یہ 7 چکر آپ نے پورے کرنے. تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے. یہ والی جگہ ہے، یہ والی جگہ حجر اسود کی جگہ ہے. یہاں پر یہ والا رکن یمانی ہے. یہاں سے یہاں تک جہاں پر یہ تیر سینٹر والا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. طواف قدوم یعنی پہلا جو طواف آپ کر رہے ہیں عمرے کا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی کندھے ہلا کے چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح آہستہ آہستہ دوڑنا ہے. یہ دوسرا چکر ہو گیا جی. پھر یہ تیسرا چکر ہو گیا. یہ 3 چکر پورے ہو گئے. یہ چوتھا شروع ہو گیا جی. اب جو ہے نا وہ رمل والا کام مکمل ہو گیا 3 چکروں میں. اب یہ چوتھا چکر جو ہے یہ سادہ ہے، نارمل چل کر آپ نے کرنا ہے. چوتھا، 5واں، ہاں جی، اس کے بعد 6ٹھا، پھر اس کے بعد یہ 7واں. تو یہ 7 چکر آپ نے پورے کرنے. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. حجر اسود سے پہلے ہی طواف شروع کر دیتے ہیں لوگ، حالانکہ واجب یہ ہے کہ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے. حتیم کی دیوار کے اندر سے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے، باہر سے جانا ہے. طواف کے 7 چکروں میں تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح پہلے 3 میں نہیں چلتے پہلوانوں کی طرح، 7 چکر ہی ایسے کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ پہلے 3 چکروں میں ضروری ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدت کے ساتھ مزاحمت کرنا، دھکم پیر، مار کٹائی، دوسروں کو برا بھلا کہنا، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا واجب اور ضروری نہیں، دور سے اشارہ مناسب ہے. خانہ کعبہ کے تمام گوشوں کا استعلام کرنا. 4 کونے ہیں، چاروں پہ بعض لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا. یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر آپ نے استعلام کرنا ہے. رکن یمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی جز کا استعلام نہیں کیا. طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ مخصوص دعا کرنا، ایسا بھی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے. طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے مزاحمت کرنا. بھائی مقام ابراہیم سے پیچھے کتنا بڑا ایریا ہے، تو آپ پیچھے نکل جائیں، آپ کو وہاں جگہ نہیں مل رہی تو جہاں جگہ ملتی وہاں چلے جائیں نا. وہ سارا مقام ابراہیم کا پاس ہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جہاں کہیں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت آپ نے نماز ادا کرنی. 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں. یہ مقام ابراہیم کی شکل ہے. یہ اس طرح کا گول چبوترا سا بنا ہوا ہے اونچا، تو اس سے پچھلے والے علاقے میں آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آب زمزم پینا ہے. اور وہ تھوڑا سا پیچھے، مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے، تو وہ پانی کے کولر پڑے ہوئے ہیں وہاں پانی پینے کے لیے، بہت قریب پڑے ہوئے، تو وہاں سے پانی پئیں، دعا کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جائیں. آب زمزم پینے کے بعد منتظم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، یعنی جائز ہے، ضروری نہیں ہے. منتظم جو ہے یہ خاص مقام ہے، یہ کونے میں حجر اسود ہے، یہ بیت اللہ کی دہلیز ہے، تو یہ تقریباً 2 فٹ 2.25 فٹ، اس سے زیادہ جگہ نہیں. یہ والی جگہ جو ہے دہلیز اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ، جہاں پر یہ سرخ رنگ کا تیر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے.
یہ والی جگہ ملتزم ہے تو یہاں چمٹ کر دعا مانگے ضرور قبول ہوتی ہے۔ سعی یہ عمرے کا حصہ ہے، صفا اور مروہ پہ دوڑنا۔ تو یہ صفا اور مروہ کا بیرونی منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ صفا پہاڑی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ مروہ پہاڑی ہے۔ تو صفا اور مروہ پر جا کر یہ دعا پڑھنی ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر یہ الفاظ کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے چونکہ اب وہ 3 منزلہ بلڈنگ بن گئی اور نیچے والی گراؤنڈ فلور پر جو ہے وہ پہاڑیوں کا نشان موجود ہے چھوٹا سا۔ بعض اوقات وہ صفائی کرنے والے اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور نظر آ جاتی ہے، بعض اوقات وہاں پر پردہ لگا کے بند کیا ہوتا ہے، فولڈنگ لگی ہوتی ہے۔ تو اس پہاڑی پر آپ نے آ کر یہ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اور 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنی ہے، زبانی یاد ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو دعاؤں والی کتاب سے اور حج والی کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ جی اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ صفا سے مروہ تک جو ہے جو 7 چکر لگانے ہیں وہ پورا چکر نہیں لگانا، سنگل چکر پورا چکر ہوتا ہے اور پورا چکر جو ہے وہ ڈبل چکر بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھیں، یہ پہلا چکر آپ کا صفا سے آپ شروع ہوئے ہیں، یہ صفا پہاڑی ہے نیچے اور یہ مروہ پہاڑی ہے، یہاں سے آپ شروع ہوئے اور مروہ پہ آئے ہیں تو ایک چکر مکمل ہو گیا۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں وہ مقام ہے جہاں سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر بھاگتی رہی ہیں۔ تو چونکہ وہ نیچے وادی والے ایریے میں وہ بھاگتی تھی تو اس لیے جو ہے وہ اس سنت کو زندہ کرنے پر جو ہے نا زندہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ تو یہ درمیان میں یہ آپ کو اگر محسوس ہو تو یہ اندرونی منظر ہے یہ والی اس تصویر میں، اور یہ گرین لائٹیں ہیں بیچ میں، تو وہ سارا گرین ایریا جو ہے وہ آپ نے بھاگنا ہے 7 چکروں میں۔ سبع ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز قدموں سے چلنا ہے، خواتین اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ دوسرا چکر ہو گیا جی مروہ سے اسی طرح دعا کرتے ہوئے پھر ہم پھر صفا کی طرف آئیں گے، پھر واپس مروہ کی طرف جائیں گے، پھر واپس صفا کی طرف۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے ماشاءاللہ آپ کے 7 چکر جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔ ہاں جی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، 7 چکر پورے کر کے صفا سے شروع ہو کر مروہ پر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ یہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، صفا پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں جیسے نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے ہو، تو اشارہ صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ بس ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ بعض لوگ سعی کے دوران پورا سفر دوڑ کر طے کرتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ صرف سبع ستونوں کے درمیان والی جگہ میں صرف مرد حضرات دوڑ لگائیں گے۔ تو اس طرح بعض دفعہ خواتین بھی دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ خواتین اپنے حساب سے آرام آرام سے چلیں۔ اس کے بعد ہی اگلا کام بال منڈوانا ہے۔ تو بال منڈوانے کے لیے ہمارے پاکستانی وہاں کھڑے ہوتے ہیں دم پڑوانے کے لیے، وہ آپ کی خیر خائی کریں گے، لو جی ٹک لا لو، کوئی ٹک شک نہیں لانا، سمجھ آئیے، کوئی ٹک نہیں لگانا، کسی کی خیر خائی قبول نہیں کرنی۔ آپ نے سعی کرنے کے بعد وہاں سے بیت اللہ سے باہر نکلنا ہے، چونکہ آپ احرام میں ہوں گے تو جنہوں نے ٹھنڈ کرنی ہے وہ آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ عمرے والے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کی ٹھنڈ کرتے ہیں 5 ریال میں، 7 میں، 10 میں۔ تو جو جس کی بات آپ کو سمجھ آ جائے اس کے ساتھ اس کے ہوٹل میں چلے جائیں دکان پر، تو وہ وہاں جا کر آپ کی خوبصورت ٹھنڈ کر دے گا۔ سعی کے بعد مرد حضرات سر کے پورے بال منڈوائیں یا کتروائیں، دونوں طرح جائز ہے، اور سر منڈوانا افضل ہے۔
خواتین جو ہیں اپنے بالوں کے نیچے سے 1 انچ کے قریب بال کاٹ لے گی، اور اس کام کے لیے انہیں کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً کینچی تو آپ سب کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ اپنی ٹینٹ کروا لیں تو خواتین کی ہوٹل پر جا کر پردے کے اندر ان کے بال کو آپ خود کاٹ لیں۔ یہ آپ کا جو عمرہ مکمل ہو گیا، جب ٹینٹ ہو گئی تو آپ احرام اتار سکتے ہیں اور آپ جو ہے آپ مکمل حلال ہو چکے ہیں۔ تھکے نہیں، میں تو تھک گیا کیونکہ تھی پتہ نہیں ہو سکتا آرام کیتا ہوئے، میں تو فجر کا اٹھیا 4 بجے کا ہے تک نہیں سکتا، نہ کو آرام کیتا اپنا یونیورسٹی جو پروفیسر کے قابو آیا رہا۔ ہاں جی 3:30 بجے میں انہوں نے چھڈیا تو میں بھاجدا تھوڑے کو آیا۔ اچھا وہ اپنا ندیم پتر پانی کے پیالے تو ایتھی کربلا بنا چھڈی۔ 2 منٹ ذرا وقفہ کر دوں۔ کے دن ہیں 8 ذو الحجہ سے 13 تک، یہ تقریباً 6 دن بنتے ہیں، 8 9 10 11 12 13، یہ حج کے دن ہیں۔ حج کے مقامات کا تصویری خاکہ، مکہ سے آپ نے جو ہے وہ مینا کی طرف جانا ہے، مینا سے آپ نے عرفات جانا ہے، عرفات سے آپ نے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر آپ نے مینا آنا ہے، اور مینا سے پھر آپ مکہ جائیں گے، اور مکہ سے طواف کر کے پھر واپس آپ مینا میں آئیں گے۔ یہ موٹا موٹا جو ہے وہ تصویری خاکہ ہے۔ اب ہم اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ حج کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے حج کی نیت ہے، پھر وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کہلاتا ہے، اور طواف زیارت جسے طواف افاضہ کہتے ہیں وہ ضروری ہے، صفا اور مروہ کی سعی ضروری ہے۔ نوٹ ان میں سے ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ یہ 4 کام زیادہ ضروری ہیں۔ پہلا حج کا دن ہے جی 8 ذو الحجہ۔ 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر آپ نے لبیک حجن کہہ کر نیت کرنی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے، اور ایک بار پھر یہ الفاظ کہنے ہیں، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیھا ولا سمعہ۔ تو اس دن کی مصروفیات کیا ہیں؟ اس دن کی مصروفیات یہ ہیں کہ آپ نے وادی مینا میں جانا ہے، وہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور رات کا قیام کرنا ہے، رات وہاں ٹھہرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا میں پہنچنا ہے، ظہر سے پہلے۔ رات آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے، یہاں آپ نے ظہر سے لے کر باقی ساری نمازیں 5 آپ نے پوری کرنی ہے۔ ظہر تک اگر آپ نہ پہنچ پائیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، بس کل لیٹ ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے۔ مینا میں آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑھنی ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے، اگلے دن نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، یہ نمازیں قصر پڑھی جائیں گی۔ آگے آ گیا جی 9 ذو الحج، حج کا یہ دوسرا دن ہے۔ یہاں اس کی مصروفیات ہے کہ آپ نے وادی نمرہ میں ہاں جی وہاں پہنچنا ہے، خطبہ حج آپ نے سننا ہے، وقوف عرفات کرنا ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے مزدلفہ جانا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ رات ہم رہے نا مینا میں، فجر بھی ہم نے وہیں پڑھی ہے، تو سورج نکلنے کے بعد وہاں سے ہم نکلیں گے عرفات کے لیے۔ عرفات میں یہ بڑی مسجد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے۔ یہاں پر اس کو
جو ہے وہ مسجد نامرہ کہتے ہیں. یہاں پر امام حج جو ہے وہ حج کا خطبہ دیتا ہے. تو حج کا خطبہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. حج کا خطبہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. یہ حج کا اہم ترین رکن ہے. یہاں پر عرفات میں ٹھہرنا ہے, حج کا خطبہ بھی سننا ہے. عرفات پہنچ کر ظہر اثر باجماعت قصر ادا کریں گے. وقوف عرفات کے دوران اصل کام دعائیں مانگنا ہے, ذکر اذکار میں مشغول رہنا ہے. ہاں جی, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مورتی سی بڑی نظر آ رہی پہاڑ کی چوٹی پر, یہ جبل رحمت ہے. اس کا یہ نشانی لگائی ہوئی ہے اس پہاڑ کو نا, یہاں پر جو مورتی بنائی ہوئی ہے نا چھوٹی سی, یہ نشانی لگائی ہوئی ہے. تو یہاں حاجیوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے اور دعائیں مانگنی ہوتی ہیں. یہ حج کا حصہ ہے. تو اس میں بھی کوئی سختی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جگہ ملتی ہے, ہاں جی, پہاڑ کے دامن میں ملتی ہے, اوپر ملتی ہے, نیچے ملتی ہے, جہاں جگہ ملے وہاں ٹھہر کے دعائیں کرے بس. یہاں جو ہے آپ نے زیادہ تر یہ کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت بڑا ذکر ہے, اللہ قبول فرمائے. عرفات کی غلطیاں, بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے اور غروب آفتاب تک وہی رہتے ہیں. وقوف عرفات کیے بغیر ہی مزدلفہ لوٹ جاتے ہیں, یعنی عرفات میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, وہاں پہنچتے ہی نہیں. تو یہ بڑی غلطی ہے, اس سے حج فوت ہو جاتا ہے, یعنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو حج وقوف عرفات کا نام ہے. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود عرفات کے اندر رہے. اور یہ جو بڑی مسجد دکھائی تھی, یہ آدھی جو ہے عرفات میں اور آدھی باہر ہے, اور وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ یہ والا حصہ اندر ہے عرفات کی اور یہ والا حصہ باہر ہے. تو وہاں بھی احتیاط کرنی ہے کہ مسجد کے اندر کے بیٹھنے کے چاہ میں جو ہے نا وہ آپ کہیں اس علاقے میں نہ بیٹھ جائیں جو عرفات پہ ہے ہی نہیں. تو یہ معاملہ ہے, اس کو دیکھ لیں. بعض حاجی غروب آفتاب سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے ہیں. مغرب تک ٹھہرنا ہے عرفات میں, مغرب تک. ہاں جی, اور جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک وہاں ٹھہرنا ہے. بعض لوگ جبل رحمت تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ٹھہر جائیں. بعض لوگ دعا کرتے وقت جبل رحمت کی طرف منہ کرتے ہیں, جبکہ ان کو قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. ان کو قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. بعض لوگ عرفہ کے دن مخصوص جگہوں میں مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر بناتے ہیں, ایسا کوئی مشروع کام نہیں ہے. 9 ذوالحجہ آخری کام, نماز مغرب ادا کیے بغیر وہاں سے نکلنا ہے. نماز مغرب یہاں آپ نے نہیں پڑھنی عرفات میں. تلبیہ کہتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی, عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی. کدھر پڑھنی ہے؟ مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. جب بھی پہنچو گے وہاں مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی. بعض کا دیر ہو جاتی ہے نا. ہاں جی, تو ہم عرفات سے مزدلفہ آ گئے. مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے اور آرام فرمانا ہے. یہاں کوئی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ اگلے دن 10ویں دن کے کام بہت ہیں اور سخت ہیں, مشکل ہیں. پھر مشکل ہو جائے گی اگر آپ عبادت میں لگے رہے. تو یہاں سنت یہی ہے کہ سونا ہے. جیسے ہی پہنچ گئے ہو مغرب عشاء پڑھ کے سونا ہے. یہی سنت ہے, یہی حق ہے, یہی سچ ہے. مزدلفہ میں رات سو کر بسر کرنا مسنون عمل ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. آ گیا جی 10واں دن. یہ حج کا اہم ترین دن ہے اور یہ حج کا تیسرا دن ہے. اس دن کے کام, مزدلفہ میں آپ نے وقوف کرنا ہے, ٹھہرنا ہے. مینا میں آپ نے بڑے جمرے کی رمی کرنی. 3 جمرے ہیں نا, صغرا, وسطیٰ اور کبریٰ, 3 ہیں. ایک بڑا ہے, ایک درمیانہ, ایک چھوٹا ہے. 3 مقامات ہیں. تو صرف بڑے کو 10ویں دن میں
کنکریاں مارنی، قربانی کرنی ہے، سر مڑوانا ہے، بیت اللہ جا کے طواف افاضہ کرنا ہے، واپس پھر رات کو مینا آنا ہے۔ یہ ڈھیر سارے کام ہیں، مشکل کام ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند ہو کر کے آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تکبیر، تحلیل، توبہ، استغفار، دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہاں سے پہلی رمی کے لیے چھوٹے چھوٹے سائز کی کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں گے۔ مزدلفہ کی غلطیاں، کچھ لوگ مزدلفہ پہنچتے ہی مغرب عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلا کام اللہ کی عبادت ہے، کنکریاں جو ساتویں حیثیت ہے، پہلے نماز پڑھو۔ اچھا، کنکریاں پہلے چننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، پہلے نماز پڑھیں، سو جائیں، صبح جاتے ہوئے کنکریاں لیں۔ کچھ لوگ کنکریوں کو اٹھا کرنے کے بعد ان کو پانی سے دھوتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایسی کون سی مجبوری ہے؟ ہاں جی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد ہی آپ نے مزدلفہ سے مینا پہنچنا ہے طلوع آفتاب کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے۔ مینا میں جاتے ہوئے راستے میں وادی محصر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا تھا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ عذاب والی جگہ ہے، وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم ہے، تو یہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے۔ تو مزدلفہ سے آپ مینا آ گئے۔ مینا میں آپ کا پہلا کام جو ہے یہ اپنا جمرہ عقبہ بڑا جو ہے، یہ تین ہے، یہ ایک یہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ یہ جو تیسرا ہے یہ بڑے والا ہے، تو اس کی اب ماشاءاللہ یہ 4 منزلہ بنا ہوا ہے کہ 5 منزلہ ہے؟ 5 منزلہ ہی لگ رہا ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے نا انہوں نے نظام بنایا ہے، نیچے راشد اوپر چلے جائیں، اوپر بھی راشد اور اوپر چلے جائیں۔ ہاں جی، تو جہاں آسانی ہو وہاں پر جو ہے نا آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ یہ 10ویں دن جو ہے چھوٹے اور درمیانے کو کنکریاں نہیں مارنی، صرف بڑے کو مارنی، اور کنکریاں صرف 7 مارنی ہے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا ہے۔ کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، خیموں میں جا کر قربانی اگر آپ نے خود کرنی ہے تو خود کرنی ہے، اگر گورنمنٹ کے ذمہ لگایا ہوا ہے، انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہوئے تو انہوں نے آپ کو ٹائم دینا ہے کہ فلاں ٹائم پر آپ کی قربانی ہو، وہاں نا ہر کام ارینجڈ ہے، مطلب انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے، تو جو ٹائم انہوں نے بتایا اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جانی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں قربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آپ نے تسلی کرنی ہے تو بے شک جا کے دیکھ لیں، کچھ گوشت لینا ہے تو لے لیں، نہیں لینا تو وہ خود ہی غریبوں میں بانٹ دیں گے، تو یہ آپ دیکھ لیجیے۔ اچھا، اگر اس کام کی ترتیب میں کوئی آگا پیچھا ہو جائے، 3 بڑے کام ہیں نا، کنکریاں مارنی ہے پہلا، دوسرا قربانی کرنی ہے، اور تیسرا آپ نے ٹینٹ کروانی ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو مینا میں آپ نے کرنے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے جو آگے پیچھے ہو جائے مطلب کوئی مسئلہ نہیں، پہلے قربانی ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے کنکریاں مار لیں، ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تینوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ اس میں ٹینٹ کروا لیں تو آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ پھر آپ مینا سے جائیں گے مکہ، طواف زیارت یا طواف افاضہ کریں گے، احرام اتار کر مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب ٹینٹ ہو گئی تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی، لباس اتار دیں، احرام اتار دیں، عام لباس پہن دیں، اور طواف زیارت کے لیے آپ مکہ چلے جائیں۔ وہاں جا کے آپ نے طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ صفا و مروہ کی سعی یہ حج کا حصہ ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد واپس آپ مینا میں آ جائیں گے، رات آپ مینا میں گزاریں گے، تو طواف کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔
مکہ سے آپ واپس مینا میں آ گئے. اب شروع ہوتے ہیں ایام تشریق. یہ ہے 11، 12، 13. پہلے 3 دنوں میں حج کے سارے کام ہو گئے. اب صرف کنکریاں مارنا باقی رہ گیا ہے. وہ باقی 3 دنوں میں کنکریاں ہی مارنی. ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ تینوں دن مینا میں گزارے جائیں گے. لوگ واپس بھاگنے کی کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ لاکھوں روپیہ لگا کے گئے اور یہ 6 دن تو کم کم وہاں گزارو. مینا پہ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وہاں پر آپ نے تینوں دن جو باقی ہیں یہ آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں. 7 کنکریاں تینوں کو. 7 یہ 21 کنکریاں ہوتی ہیں. ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہنا ہے. تو یہ 12 تاریخ کو بھی یہی کام ہے. تینوں کو آپ نے کنکریاں مارنی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے 12 کو اگر آپ واپس اپنے ملک آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. بعض لوگ کنکریاں مارتے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار دیں. بھائی وہ وہاں شیطان نہیں ہے، علامت ہے. شیطان کی جگہ علامت بنائی ہوئی، اس پر غصہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو گالیاں نہیں دینی، ماحول خراب نہیں کرنا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا. رمی جمار کے لیے بڑے پتھر، جوتے، لکڑی کا استعمال یہ زیادتی ہے. ایسی زیادتی نہیں کرنی. ہاں جی، چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آسانی سے کریں اپنے کام کو. ہاں جی، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، دھکم پھیر اور خلاف شرع بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تمام کنکریاں بیک وقت ایک مٹھی میں لے کے یوں ہی مار دو، یہ بھی غلط ہے. ایک ایک مارنی ہے. ہر کنکری پر تکبیر کہنی ہے. اور تینوں کو ساتھ ساتھ مارنی ہے. اور تینوں کو مارنی ہے تینوں دن، 11، 12، 13. تو 12 کو جو ہے اگر آپ کنکریاں مارنے کے بعد مکہ کے لیے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر 12 ذوالحجہ کو مینا میں سورج غروب ہو جائے تو پھر آپ کو 13 تک رہنا پڑے گا. سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا ہے تو مکہ کے لیے نکل سکتے ہیں. اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر 13 ذوالحجہ کو زوال کے بعد جمرات کو جو ہے نا وہ کنکریاں مار کر آپ مینا سے مکہ چلے جائیں گے. تو یہ تینوں دن کی کنکریاں مار کر، 13 کی کنکریاں بھی مار کر آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آپ کے دن میں آخری کام ہے طواف وداع. یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نا وہاں سے ملک چھوڑنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے. اس کو طواف وداع یعنی الوداعی آخری طواف کہتے ہیں. تو یہ مکہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف کرنا ضروری ہے. بعض لوگ ذوالحجہ کی 12، 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے واپس مکہ آ جاتے ہیں اور طواف وداع کرتے ہیں، پھر مینا میں جا کے کنکریاں مارتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اور مینا سے ہی واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں. آخری جو کام ہے وہ بیت اللہ کی زیارت اور طواف ہے. اور یاد رکھیں آپ جب بھی بیت اللہ جائیں وہاں سب سے بڑا کام طواف ہے. سب سے بڑی عبادت طواف ہے بیت اللہ کے اندر. سب سے بڑی عبادت وہاں طواف سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آخری کام آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. اس میں خانہ کعبہ کی تعظیم بھی ہے اور یہی بہتر ہے. فرائض حج: میقات سے احرام باندھنا، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا. ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ میں ہاں جی کم از کم پہلی 2 راتیں مینا میں گزارنا. سر کے بال منڈوانا یا کتروانا. تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا. طواف وداع کرنا. حیض والی عورتیں اس سے مستثنا ہیں طواف وداع سے. اللہ رب العزت آپ کو خیریت کے ساتھ لے جائے اور خیریت کے ساتھ واپس لائے. آپ رحمان کے مہمان ہیں. اللہ رب العزت آپ کا یہ سفر مبارک فرمائے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو ابھی تک اس شرف سے محروم ہے رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.
استغفرullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. بارك السلام ماشاء اللہ ٹھیک ہے کچھ سمجھ آ جاندی ہے اینو صحیح آئی ہے ہاں السلام زمان بھائی ٹھیک ہو نہیں دینا سے کٹے جناب